ناظرین شیعہ زاداری اور فرش ازا پر تشریف فرما حضرات مومنین، آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم برائے ایصال ثواب مرحوم سید محمد انور نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ ناظرین حضرات اور مومنین حضرات کی خدمت میں بذریعہ اشتہار اس مجلس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز انشاءاللہ کلام پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ تلاوت کے فرائض کو انجام دیں گے علی جناب مولوی کوثر صاحب عالم پوری۔ اس کے بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب شفق صاحب فیض آبادی۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد انور نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولوی کوثر عالم پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ موصوف کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا
تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل علی محمد وعلی محمد یہ تھے جناب مولوی کوثر عالم پوری صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ اب میں پیشخانی کے لیے گزار ہوں جناب شفق صاحب فیض آبادی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں ائمہ معصومین کی خدمت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات جناب شفق صاحب فیض آبادی کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے۔ شہ جا رہے ہیں لاشِ اکبر پایا لی، اکبر پایا لی، شہ جا رہے ہیں لاشِ اکبر پایا لی، اکبر پایا لی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا لی، سرور پایا لی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینہ اکبر پایا لی، اکبر پایا لی، پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے، پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے، روتے ہیں شاہ تربت اصغر پایا لی، اصغر پایا لی، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، زینب تڑپ کے گر پڑی
جلتی زمین پر، جلتی زمین پر خنجر چلا جو گردن سرور پایالی، سرور پایالی۔ آئے مدد کو کون کے عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ آئے مدد کو کون کے عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پہ یالی، دختر پہ یالی۔ ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پایالی، دختر پایالی۔ یہ تھے جناب شفق صاحب فیض آبادی، جنہیں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ بہترین کلام بارگاہ ائمہ معصومین میں پیش فرمایا۔ قبل اس کے کہ میں مولانا موصوف کو زحمت دوں، مولانا موصوف کے استقبال میں چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی ہے مجلس ہے، اور یہ بعنوان مجلس چہلم منعقد کی گئی ہے، لہذا چار میں سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ کہ غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا، غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا، ذکر تیرا پھر دل مغموم کو تڑپا گیا، اور موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن، موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن، یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا، یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا۔ ایک سلام کے امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار پیش خدمت ہے، حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہ بڑا حسین تیرے صبر کا صلہ ہے حسین، بڑا حسین تیرے صبر کا صلہ ہے حسین، زباں زباں پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین، زباں زباں پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین۔ یہ چاند تارے زمیں آسماں یہ آب و ہوا، یہ چاند تارے زمیں آسماں یہ آب و ہوا، قسم خدا کی یہ سب کچھ تیری عطا ہے حسین، قسم خدا کی یہ سب کچھ تیری عطا ہے حسین۔ یہ چاند تارے زمیں آسماں یہ آب و ہوا، قسم خدا کی یہ سب کچھ تیری عطا ہے حسین۔ شعر بطور خاص نقل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ تمہیں شکست ہو کرب و بلا میں ناممکن، تمہیں شکست ہو، دوسرا بھی بطور خاص کہ تمہیں شکست ہو کرب و بلا میں ناممکن، تمہارے ساتھ تو اصغر کا حوصلہ ہے حسین، تمہارے ساتھ تو اصغر کا حوصلہ ہے حسین۔ اور بہت ضروری ہے مر کر بھی زندہ رہنا تیرا، بہت ضروری ہے مر کر بھی زندہ رہنا تیرا، تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین، تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین۔ اور وہ جس کو سارا زمانہ حسین کہتا ہے، وہ جس کو سارا زمانہ حسین کہتا ہے، فقط حسین نہیں فخر انبیاء ہے حسین، فقط حسین نہیں فخر انبیاء ہے حسین۔ ایک صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ خیال رکھیے گا اہل عزا کا روز جزا، خیال رکھیے گا اہل عزا کا روز جزا، تمہارے ہاتھ میں کل مرضی خدا ہے حسین، تمہارے ہاتھ میں
کل مرض یہ خدا ہے حسین، اور تمہارے نام پر ہر سال بانٹ دیتے ہیں، تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین، تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین۔ شعر آخری شعر سماعت فرمائیں کہ ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے، ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے، ہمارا آپ کا صدیوں سے رابطہ ہے حسین، ہمارا آپ کا صدیوں سے رابطہ ہے حسین۔ وسیم پر بھی کرم کی نظر رہے مولا، وسیم پر بھی کرم کی نظر رہے مولا، ہماری آپ سے بس اتنی التجا ہے حسین، ہماری آپ سے بس اتنی التجا ہے حسین۔ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا خطیب احسن وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے علمی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ سرکار کے اس استقبال میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد انور نقوی صاحب ابن سید ناظم حسین نقوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور و معروف آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنا تو کریم لہجے میں، نرم لہجے میں، شرافت کے انداز میں بات کرنا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا یا باپ کا حق ادا کر دیا، بلکہ اب ارشاد ہوتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ہماری بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہو کہ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ یا اور بھی قرآن میں ہے ارشاد ہوتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یا ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ول والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ آج یہ پھر والدین پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک بات اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو ایک دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام دیوار کے ایک طرف پلاسٹر نہیں کرتا بلکہ دونوں طرف ہے. اگر اولاد سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اف نہیں کر سکتے، تم جھڑک نہیں سکتے، تم نرم لہجے میں بات کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا دین صرف اولاد کو باؤنڈ کرتا ہے اور پابند کرتا ہے. ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے تئیں. تو آج میں کچھ اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں اور خاص کر کے بیٹیوں کے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ اولاد دے، اولاد کا مطلب چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں برابر. البتہ بعد میں بات آئے گی کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں پہلی ذمہ داری یہ ہے والدین کی اپنی اولاد کے تئیں کہ ان کا نام اچھے سے اچھا رکھیں. نکو، گڈو، پپو، علی، جعفر، حسین، فاطمہ، زہرا، زینب، کلثوم، اس نام میں کیا دقت ہے آدمی کو؟ تو پہلی جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا سے اچھا رکھے. ایک، دو، ان کی تربیت اچھی سے اچھی کرے. ظاہر سی بات ہے کہ تربیت میں پہلی چیز آتی ہے قرآن مجید کی تعلیم. اگر کوئی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں فرماتے من علمہ القرآن، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے گا. ایک بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے قرآن کے سلسلے میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو جب قرآن سکھانے والا دین کی نگاہ میں سب سے اچھا آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو دوسروں سے پہلے اپنی اولاد پر توجہ کرنی چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں من پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں من علمہ القرآن دعی بالابوین، جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، دعی بالابوین، ایسے والدین کو، ایسے ماں باپ کو کل کو قیامت میں بلایا جائے گا کہ کہاں ہے بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی اچھی تعلیم دی ہے. فَيُقْسِيَانِ حُلَّتَيْن، اور پھر ان کو جنت کے دو لباس پہنائے جائیں گے ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اور اس لباس کی چمک ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے سارے جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. یضیء من نورہما وجوہ اہل الجنہ، ان دونوں ماں باپ کے نور سے بقیہ جنت والوں کے چہرے کیا ہے؟ منور ہو جائیں گے. تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دی جائے. دو، ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیں دوسری ذمہ داری اگر ہم اولاد کے تئیں جو ہے وہ توجہ نہ کرے تو حشر کیا ہونا ہے. پیغمبر نے کچھ بچوں کو ایسے ہی نظر پڑ گئی بچوں پر، نظر انہو نظر الی بعض الاطفال، پیغمبر کی نگاہ پڑ گئی کچھ بچوں کے اوپر. فقال ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، ویل ہو آخری زمانے کے بچوں پر ان کے ماں باپ کی طرف سے. تو لوگ جو ہے وہ ہڑبڑا گئے کہ کیا مطلب؟ فقیلا، پیغمبر سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، یہ مشرک ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، نان مسلم ماں باپ کی بات کر رہے ہیں. فقال اللہ نہ، من آبائہم المؤمنون، مؤمنین، یہ مومن والدین کی بات کر رہا ہوں، اور آج وہ ہو رہا ہے.
واقعاً ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم 25,000 روپے جو ہے وہ فیس بھر سکتے ہیں، سب سے بڑھیا اسکول میں ایڈمیشن کر سکتے ہیں، 2,000 روپے کے کسی قاری کو بلا کے بچوں کو تعلیم قرآن کی نہیں دی۔ اسی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے، فرماتے ہیں لا من آبائہم المومنین، یہ مشرکین کی بات نہیں، مومن ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، وہ ان کو دین ایمان نہیں سکھائیں گے کچھ۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، ایسے بھی ماں باپ آئیں گے کہ اگر اولاد کو خود شوق ہو دین ایمان سیکھنے کا تو اس کو ہے کہاں یار، جاؤ پہلے اپنی کلاس دیکھو، ایسے بھی آئیں گے اور ہو رہا ہے آج۔ منع ورضوا عنہم بعرض یسیر من الدنیا، تھوڑے سے دنیا کے سکوں پر یہ ماں باپ راضی ہوں گے۔ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، پیغمبر فرماتے ہیں ایسے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی ہے دین کی، ایمان کی، فرائض کی، قرآن کی، انا منہم بریئن، میں ان سے الگ ہوں، میرا ان سے کوئی ناطہ نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہم منی براء، اور وہ بھی ہم سے الگ، ان کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ خوب، اب اس کے بعد جو ہے تعلیم تو دے ہی رہے ہیں، پھر اولاد کے تئیں اظہار محبت، یہ بہت اہم چیز ہے۔ صلوات بر محمد، اس پر توجہ کریں آپ۔ میں نے کہا ابھی گفتگو کامن ہوگی، اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، پھر اس کے بعد بات آئے گی کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، اور اگر وقت بچا انشاءاللہ تو دو ایک باتیں مزید والدین کے اوپر بھی ہو جائیں گی کہ ان کا بھی مرتبہ کیا ہے، اگرچہ اس پر اکثر بات کہی جا چکی ہے، پڑھی جا چکی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، فرماتے ہیں من قبل ولدہ کتب اللہ عز وجل لہ حسنہ، اپنے بیٹے کو جو چومتا ہے، بچے کو چومنا، آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کو محبت ہوگی لیکن اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ روایت کہتی ہے من قبل ولدہ، جو اپنے بچے کو چومتا ہے، کتب اللہ عز وجل لہ حسنہ، ایک بوسے پر ایک نیکی اللہ لکھتا ہے جو اولاد کو چومتا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ چنانچہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں پیغمبر اکثروا من قبلۃ اولادکم، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرو، چومو ان کو۔ فإن لکم بکل قبلۃ درجۃ فی الجنہ، ہر بوسے کے عوض جو اولاد کو لوگے تم، جنت میں ایک درجہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ مسیرت 500 عام، اور اتنا لمبا کہ جس کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہوگا، اتنا لمبا تم کو درجہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ کنت عند النبی، اچھا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے تو خود انجام نہیں دیا، یہ بھی تو دیکھیے اللہ نے اپنے بچوں سے کتنا پیار کیا ہے۔ بیٹی کی بات تو بعد میں آئے گی، یہاں جنرلی اولاد کی بات کر لیں۔ کہتا ہے کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، تو پیغمبر کے کوئی بیٹا تو تھا نہیں، ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں تھے، بیٹے تو دیے اللہ نے، 4 بیٹے جو ہے وہ مکہ معظمہ میں، قاسم، طیب، طاہر، عبداللہ، اور ایک بیٹا جو ہے وہ جناب ابراہیم مدینہ منورہ میں جو امام حسین کی 5 بیٹوں کو، یا بعض کہتے ہیں 4 بیٹوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ نسل رسول اللہ کی بیٹوں سے نہیں چلی، کس سے چلی؟ بیٹی سے چلی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹی کی حیثیت، اس لیے کہ دنیا میں پیغمبر سے زیادہ تو کوئی اللہ سے قریب نہیں ہے نا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی نسل بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹوں کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت کیا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اور امام حسن حسین بھی نواسے ہیں، بیٹی کی اولاد ہیں۔ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ راوی کہتا ہے کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، اذ دخل الحسین ابن علی، کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، فاخذہ النبی وقبلہ، پیغمبر نے نواسے کو اٹھایا
بات چومنے کی ہو رہی ہے نا. قبلہ امام حسین کو بوسہ دیا. ووضع فمہ علی فمہ پیغمبر نے اپنے لبہائے مبارک امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر رکھ دیے. وقال اس کے بعد فرمایا یہ جملہ ہے اللہم انی احب پالنے والے میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں. بات یہی نہیں ختم ہوئی. فرماتے فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر. نہیں کہ صرف ان سے محبت کر. واحب من یحبہ اور جو میرے اس حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقبل الحسن والحسین کہ بیٹھا ہوا تھا پیغمبر امام حسن حسین کو پیار کر رہے تھے, چوم رہے تھے. فقال اویینہ اس آدمی کا نام بعض کتابوں میں اویینہ ہے. وفی روایت غیر الاقرع بن حابس بعض روایتوں میں کہ وہ آدمی اس کا نام اقرع ابن حابس تھا. کہنے لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ اتنا پیار کر رہے ہیں, اتنا چوم رہے ہیں اپنے نواسوں کو, بیٹا تو کوئی زندہ بچا نہیں, تو یا جو ہے اویینہ یا اقرع ابن حابس, بعض روایتوں میں یہ نام ہے بعض روایتوں میں یہ نام ہے. اس نے کہا کہ ان لی عشرہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں. ما قبلت واحدا منہم قط میں نے تو آج تک ایک کو بھی نہیں چوما. 10 بچے ہیں میرے لیکن ایک کو بھی میں نے پیار نہیں کیا, چوما نہیں. حتی التمع لون جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کی پیغمبر کا چہرہ بدلنے لگا, یعنی گویا اظہار ناراضگی. قال للرجل اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس آدمی جس نے کہا کہ صاحب میرے تو 10 بچے میں نے کسی کو نہیں چوما آج تک. پیغمبر نے فرمایا ان کان اللہ قد نزع الرحمت من قلبک فما اصنع بک. ہمیں جب اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و محبت نکال رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارا. تو اس کا مطلب یہ کہ اولاد سے اظہار محبت انسان کے رحمت کی علامت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد جملہ فرمایا ہے, فرماتے من لم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ولم یعزز کبیرنا اور بڑوں کی عزت نہ کرے, فلیس منا اس کا شمار ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے کیا مطلب, یعنی وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا. خوب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک اور روایت بڑی غضب کی ہے. میں نے ایک بات پہلے ہی عرض کی تھی نا کہ پیغمبر نے کیا کہا, حق اولاد یہ ہے کہ اس کا نام اچھے سے اچھا رکھا جائے. یہاں روایت بھی ہے ان اول ما ينحل به احدكم ولده الاسم الحسن. سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے تم کو تمہارے بچوں کے کہ اس کا نام اچھا رکھو. فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ اگر اپنی اولاد کے ساتھ تم اچھائی کرنا چاہتے ہو تو اس کا نام اچھا رکھو. ایسا نہ ہو بیچارہ بوڑھا ہو جائے اور لوگ اس کو پپو دادا کہتے پھریں, آدمی بوڑھا ہو جائے اور لوگ اس کو چھوٹو نانا کہتے پھریں. نام اچھا رکھو تاکہ اس کو کبھی اس پر شرمندگی. تو یہ سب سے پہلی نیکی تمہاری اولاد کے تئیں یہ ہوگی کہ اس کا نام اچھے سے اچھا رکھو. اب ناموں میں بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑھیا نام کیا ہے. لڑکوں کے لیے روایات میں ہے کہ سب سے اچھا نام انبیاء کا ہے, یا وہ نام سب سے اچھا ہے جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہو. اور 3-4 نام ہیں جو الگ سے گنائے گئے ہیں, محمد, طالب, جعفر. یہ نام روایات میں یہاں نہیں ہے, روایات میں گنائے گئے کہ یہ نام رکھو. چنانچہ اب اگر کسی نے رسول اللہ کا نام پر نام رکھ دیا, محمد نام رکھ دیا, صلوات بر محمد وآل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے اذا سمیتم الولد محمدا اگر تم نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھ دیا, فاکرموه تو اب جب محمد نام رکھا ہے تو نام کا احترام کرنا پڑے گا. فاکرموه لہذا اس کی عزت کرو. وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجَالِسِ
اور اگر کسی مجمع میں وہ آ جائے جس کا نام محمد ہے تو اس کے لیے جگہ صاف کرو، آئیے آئیے بھیا یہ رسول اللہ کے ہم نام ہے۔ وَلَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهًا، اور کبھی محمد نام کے آگے جو ہے محمد نام کے آدمی کے سامنے چہرہ مت بگاڑنا۔ اس قدر ایک شخص آیا پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، ایسے ہی امام نے پوچھا کہ جو ہے وہ سنا بھائی تمہارا لڑکا ہوا ہے؟ جی مولا، کیا نام رکھا تم نے؟ اس نے کہا محمد۔ روایت کہتی ہے حضرت نے سینے پر رکھا ہاتھ اور اس کے بعد فرماتے محمد محمد محمد، جھکتے چلے گئے رکوع کی طرح سے۔ اتنی اہمیت ہے لفظ محمد کی۔ ایک یہ ذمہ داری ہو گئی۔ یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ مرحوم کا نام بھی اتفاق سے محمد انور، تو محمد میں نہیں متوجہ تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہو گئی ماں باپ کی۔ ایک چیز اور آتی ہے ماں باپ کے یہاں، شادی کا میٹر۔ یہ بھی جو ہے وہ روایات میں ماں باپ کی رسپانسبلٹیز میں گنایا گیا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں سے کچھ کرنے لگے، کچھ کمانے لگے، پھر دیکھا جائے گا۔ روایت کہتی ہے آپ اگر اس قابل، ایک ماں باپ مجبور ہے بیچارے، ان کو خود اپنی روٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے تو ایک بہو لا کر کے اور کیا، لیکن اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو روایات کہتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس قابل ہو جائے تو آپ اس کی شادی کر دیجیے۔ کمائی ومائی کے انتظار میں فرماتے ہیں من حق الولد علی والدہ، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ یزوجہ اذا بلغ، جب شادی کے قابل ہو جائے تو آپ شادی کر لیجیے، کسی چیز کا انتظار مت کیجیے، بس شرط وہی ہے کہ آدمی خود باپ اس قابل ہو، اور اللہ غریق رحمت کرے۔ میں اپنے والد مرحوم کے لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 4 کی شادی کی، 5ویں کی ہم لوگوں کی انتقال، 4 بھائیوں کے ہم لوگوں کی شادی انہوں نے کی ہے، اور 4 میں سے ہم لوگ ایک بھی 54 کے مہنگے تھے اس وقت۔ شادیاں کی سب کی اور اپنی جیب سے وہ خرچ چلاتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ اور آج الحمدللہ 4 5 اپنے حساب سے کھاتے پیتے ہیں، کسی کے آگے محتاج نہیں ہے۔ اور ایک روایت اور بھی کہتی ہے کہ من ترک التزویج مخافۃ العیلہ، اگر کوئی شادی میں لیٹ کرتا ہے خرچے کے خوف سے، فقد اساء باللہ الظن، اس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک یہ ہو گئے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیے دوسرا، فرماتے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے، رحم اللہ من اعان ولدہ علی بر، اللہ رحم کرے ان والدین پر جو نیکی میں اپنی اولاد کے مددگار ہو جائے۔ اللہ کیا فرمایا؟ رحم اللہ، اللہ رحم کرے ان ماں باپ پر، اس کے اوپر، من اعان ولدہ علی بر، جو اپنی اولاد کو نیکی پر مددگار ہو۔ قال قلت وکیف یعینہ علی بر، مولا مطلب نہیں سمجھے آپ کا، کیا مطلب ہوا کہ اولاد کو نیکی کرنے پر اس کا مددگار بن جائے؟ فقال یقبل میسورہ، ہلکی پھلکی بھی ہے وہ نیکی کی ہے، اس کو کھلے دل سے قبول کر لے، ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، جیتے رہیے، واہ 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 واہ۔ ایک وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مَعْسُورِهِ، اور جو ٹف کام ہے جو نہیں کر سکتا ہے تو اس پر آپ جو ہے وہ ہنگامہ، میں نے کہا تم نے نہیں کیا، چھوڑو ٹال جاؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ اس کو بھی انجام دینے لگے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہاں نہیں ہے، اس کو بھی کہتا چلوں کہ روایت یہ کہتی ہے، صلوات بر محمد و آل، روایت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری اولاد نے، تمہارے بیٹے نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو جب آپ اس کا مواخذہ کیجئے، ڈانٹیے، تو خود ہی اس میں کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ وہ اپنی بچت بنا سکے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ جب اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کرو تو اسی ڈانٹنے میں کچھ لقمہ ایسا دے دو کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نکال سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خب
یہ ہو گیا. اب آئیے کسی کے 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, تو بھیا بیٹے تو کمانے والے ہیں, محنتی ہیں, تو بیٹوں پر زیادہ توجہ ہے, بیٹیوں پر کم توجہ ہے, یا بیٹی نہیں بیٹے ہی ہیں صرف, اس میں 2 بہت تیز ہیں, 2 بولیے بہت تیز ہیں, 2 بیچارے کمزور ہیں. تو اب آپ جو ہے وہ رہ کر کے جو کمزور ہیں ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں آپ. تو ایک تو ویسے ہی کمزور ہے, دوسرے آپ کی تعریف کی وجہ سے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اب جو ہے وہ ائمہ معصومین کا ہے کہ بچے چاہے برابر نہ ہو لیکن آپ کو اظہار محبت میں برابری کرنا پڑے گی. چاہے بیٹا بیٹی ہو, چاہے بیٹے ہی برابر نہ ہو, لیکن آپ محبت کے اظہار میں کمی نہیں کہ برابر کا اظہار کیجئے. چنانچہ فرماتے سووا بین اولادکم فی العطیہ, کچھ دے رہے ہو تو برابر سے دو. یہ نہیں کہ یہ پڑھنے میں تیز ہے, اس کا 90% نمبر ہے تو اس کو آپ نے 5,000 روپے انعام میں دے دیے, اور اس کا 60% ہے, وہ بیچارہ 33% میں پاس ہوا تو اس کو آپ 50 روپے پکڑا دیجئے, وہ اور کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. لہذا سووا بین اولادکم, بچوں کے درمیان. اور جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ نہیں کریں گے, اس کو سن لیجئے, اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو گویا خود آپ اپنی اولاد کے درمیان حسد کا بیج بو رہے ہیں, خود آپ اپنی اولاد کے درمیان دشمنی کا بیج بو رہے ہیں. یہ جو قرآن میں واقعہ ہے حضرت یوسف کا اور ان کے بھائیوں کا, اس میں مین یہیں سے شروع ہوا ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے یار ابا یوسف کو بہت زیادہ مانتے ہیں, ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اسی بنا پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لے چلو اس کو مار دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, جب رہے گا نہیں تو ابا ان سے کیسے بھی اظہار محبت کریں گے, تب ہم لوگ ابا کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے اپنی اولاد کے درمیان حسد اور دشمنی کا سبب بنتی ہے. لہذا فرمایا کیا سب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات در محمد. سنیے آپ یہ روایت, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابصر رجلا, پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا, لہو ولدین, اس کے 2 لڑکے تھے, فقبل احدہما, ایک کو تو اس نے چوما, وترک الآخر, دوسرے پر توجہ نہیں کی. فقال رسول اللہ فہلا واسیت بینہما, کیوں بھائی آپ نے مساوات کیوں نہیں برتی, ایک کو چوما دوسرے کو چھوڑ کیوں دیا؟ اتنی باریکی ہے کہ اپنی دورہ اولاد کے درمیان اگر ہم مساوات نہیں برتتے ہیں تو ان کے اندر حسد کا جذبہ پا. ٹھیک ہے ایک تیز ہے, ایک بڑھیا پڑھنے میں ہے, دوسرا والا کچھ ہلکا ہے, اس کے بس میں تھوڑی ہے بیچارے کے. صلوات در محمد و آل محمد. چنانچہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم, عدالت برتو اپنے بچوں کے ساتھ, فی السر, اکیلے میں. دیکھیے عدالت میں اور مساوات میں ڈفرنس ہے نا. مساوات کیا ہے؟ برابری ہے. ایک جو ہے وہ بہت تیز ہے, بڑھیا ہے, اور ایک جو ہے بیچارہ ہلکا ہے, لیکن دین نے کہا سب وہ مساوات سے کام لو, فیلنگ نہ آنے پائے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں اگر عدالت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تیز ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو, یہ ہم کمزور ہے اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو. لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ مگر سامنے نہیں ہونا. اگر عدالت کا بھی شوق ہے تم کو تو اکیلے میں عدالت برتو, سامنے مساوات ہونی چاہیے. صلوات در محمد و آل محمد. فرماتے اعدلوا بین اولادکم فی السر, اپنے بچوں کے ساتھ عدالت سے کام لو اکیلے میں. کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف, جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدالت کا برتاؤ کیا جائے ویسے ہی تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ عدالت کا برتاؤ کرو, مگر سامنے مساوات ہونی چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک ہو گیا, یہاں تک جو آپ نے دیکھا ولاد اولاد کامن باتیں تھیں. اب یہاں سے بات ہے کہ آدمی ہے اس کے پاس 4 بیٹے ہیں, تو ہم نے کہا کہ وہ اگر برابر نہیں بھی عقل کے نہیں ہو سکتے, جب یہ انگلیاں برابر نہیں ہیں تو اولاد اور بھائی کیسے برابر ہو سکتے؟ وہاں کبھی کبھی ہوتا ہے صاحب ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے, آپ کی توجہ بیٹے کی طرف زیادہ ہے, جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار. اب یہاں سے چلیے آپ, میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
पैगंबर फरमाते मन दखल अस्सूक, अगर तुम में कोई मार्केट जाए, बाजार जाए, फश्तरा तुहफतन, और अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीदे, मूंगफली ले लिया आपने या कोई चॉकलेट ले लिया आपने, ये जमाना खरबूजे तरबूज का है, वो ले लिया आपने, फहमलहा इला इयाले, और चौक से साहब जो है वो लटकाए हुए 5 किलो जो है वो खरबूजा लिए चले आ रहे हैं। मालूम है कि इस बाप का मर्तबा क्या है जो इस तरह से सामान ढो के ला रहा है बेचारा पैदल। क्या रिवायत है वसीम भाई, सुनिए। काना का हामिल सदक़तिन इला कौमिन महावीज, जस्ट लाइक, जैसे अगर कोई मोहताजों के यहाँ सामान लेके जाए, जो सवाब उसको दिया जाएगा ना, सेम सवाब उसको अपनी औलाद के लिए इस तरह ढो के ले जाने का सवाब दिया जाएगा। ये मत समझो कि हमारी औलाद है तो हमको सवाब नहीं मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ से असल यहाँ से शुरू हो रही, वल यब्दा बिल इनास क़ब्ल ज़ुकूर। अब अगर तुम कोई तोहफा लेके गए हो, घर में बेटा भी है और बेटी भी है, तो जाहिर सी बात है कि एक साथ तो नहीं दे सकते आप ना। लो भाई, लो भाई, हजरत फरमाते हैं फल यब्दा बिल इनास क़ब्ल ज़ुकूर, पहले बेटी के हाथ में रखो फिर बेटे के हाथ में रखो। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे एक जगह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौ कुन्तु मुफद्दलन अहदन लफद्दलतुल इनास, अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत अता करता तो यकीनन मैं बेटियों को फजीलत देता बेटों के ऊपर। और इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है कि जो सबसे करीब है अल्लाह से, यानी रसूलुल्लाह, अल्लाह ने बेटे दे के वापस ले लिया और नस्ल अपने पैगंबर की बेटियों से चलाई है। और वो भी किस माहौल में। देखिए इस्लाम में, अब यहां से गुफ्तगू मेरी 15 मिनट सवाल होता है ना, इस्लाम में बेटे की हैसियत ज्यादा है कि बेटी की? तो आपको तो मैंने रिवायत सुना दी, लेकिन आप अहकाम पर भी चलिएगा ना, तारीख देखिएगा ना, तब समझ में आएगा कि इस्लाम में बेटा क्या है, बेटी क्या है। एक तो ये हदीस मैंने सुना दी कि पैगंबर ने कहा अगर मुझको किसी को किसी पर फजीलत देना होती तो मैं जो है वो इनास को फजीलत देता ज़ुकूर के ऊपर। या अगर तुम मार्केट से कोई सामान लेके आ रहे हो तो पहले बेटी के हाथ में रखो फिर बेटे के हाथ में रखो। आप अहकाम में आइए, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप अहकाम में आइए, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ठीक, इतने में 2 बच्चे सामने आ गए। एक समय उठो यहां से, पीछे जाओ, उसको भेज दिया। दूसरा लड़का वहां, बेटा वहां, यहाँ ये बेटा। इत्तेफाक से दोनों की एज एक है। जिसको मैंने कहा पीछे हटो वो इत्तेफाकन किसी रक्शे वाले का लड़का था, गरीब का था। जिससे मैंने कहा बेटा यहाँ आइए, वो इत्तेफाक से किसी IAS PCS का लड़का था। मुझको पता नहीं, अक्सर मजलिसों में दिखते थे ये दोनों। अब लोगों ने शुरू के साथ वसी साहब को देखिए, रक्शे वाले लड़के को भगा दिया, और वो साहब जो है मालदार का बेटा तो उसको आगे बुला लिया। हमको कुछ पता ही नहीं ये किसका बेटा, वो कहा फिर ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई देखो अक्सर हमको ये मजलिस में दिखाई देते हैं दोनों। वो एक इतना बदमाश है कि पूरी मजलिस डिस्टर्ब करता है, आगे बैठ करके मैं भी जो है उसमें टेंशन में आ जाता हूँ डिस्टर्ब। और ये मैंने कहा मजलिस बात पूरी मजलिस सुन लीजिए इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने बाप को देख के थोड़ी बुलाया, हमने उसकी सलाहियत की बुनियाद पर। तो मतलब क्या हुआ? यानी एक तरीका ये भी है कि बज़्म में बुलाया जाता है तो सलाहियत देख के, बज़्म से उठाया जाता है तो सलाहियत देख के। ये दिमाग में है ना। अब आइए आप अहकाम शरीयत पर, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने आपको दे दिए जुड़वे बच्चे, आपके इत्तेफाक से आपके पास है ना। क्या नाम है दोनों का? बताओ, पोता पोती का नाम है सामिन, और लड़की का वसीला। ये बहुत अच्छी मिसाल हमको मिल गई है। जुड़वा पैदा हुए, 1-2 मिनट का फर्क है, 5 मिनट का फर्क होगा, 3 मिनट का फर्क है। सामिन और वसीला, 5 साल के सामिन हुए तो वसीला कै साल की हुई? 5 साल की। 8 साल के सामिन हुए तो वसीला कै साल की हुई?
8 سال کی، 9 سال کے یہ ہوئے، 9 سال کے یہ ہوئے۔ اتفاق سے جو ہے وہ شعبان کی 15 شعبان کی پیدائش تھی، تو 16 شعبان سے 10واں سال اسٹارٹ، 29 شعبان آ گئی۔ اماں نے کہا کہ بیٹا جلدی سو جاؤ کہ تمہارے اوپر روزہ واجب ہے، کل سے تم کو روزہ رہنا پڑے گا، 10 سال کی ہو گئی، تمہارے پر واجب ہے۔ تو وہ لڑکا بھی سن رہا ہے، اس نے سوچا کہ چونکہ وہ لڑکی ہے اس لیے اماں نے کہا ہم سے شاید ابا کہہ دیں یا دادا ابا کہہ دیں، لیکن کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اپنا سحر میں اٹھے، سحری وحری کھائی، وہ 10 سال لڑکا سوتا رہ گیا۔ اب معلوم ہے صبح جو اٹھے تو سارا گھر روزے سے، ایک اکیلے سامن بھائی بیچارے بچے ہیں، تو اگر ایک لوتا کوئی بیچارہ ایسا پھنستا تو اس کی بڑی درگت ہوتی ہے۔ اگر ماحول روزے داروں کا ہے، وہ رکھا ہے، اس کو گرما لینا، وہ دیکھو فریج سے نکال لے کھا لینا، شام ہوتے ہوتے اس کو کھل گیا، اور جا کے اس نے جو ہے وہ باپ سے شکایت کی کہ بتائیے صاحب وہ لڑکی تھی، اماں نے اس کو جگا کے سحری کھلا دی، روزہ رکھوا دیا، آپ نے ہم کو نہیں بتایا۔ تو ابا کہنے لگے دیکھو بیٹا ہمارا کام ہے کمانا، پیسے لا کے دے دینا، یہ سب کام تو اماں کا ہے، کس کو کب جانا ہے، کب کھانا ہے، کب کیا کرنا ہے، مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، یہ اماں جو جانا ہے، یار ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ وہ صاحب سامعین صاحب اماں کے پاس آ گئے، اماں آپ سے بڑی شکایت ہے۔ کیا کہا آپ عورت تھیں اس لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو جگا دیا سحری کے لیے، روزہ رکھ لیا، ہم کو نہیں جگایا۔ اماں سمجھ ہی نہیں پائیں کیا ہوا۔ ہم آئے بیٹا ابھی مئی کا روزہ ہے، ابھی تمہارے اوپر واجب تھوڑی ہے، 10 ہی سال کے تو ہو۔ تو اب بیٹے کا جواب کیا ہے؟ تو ہم 10 سال کے تو کیا یہ 15 کی ہو گئی؟ یہ بھی تو 10 ہی کی ہے، تو کیسے اس کے اوپر واجب ہے، کیسے ہمارے اوپر نہیں ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اماں کے پاس کیا جواب ہے سوائے اس کے کہ بیٹا میں کیا جانوں، میں نے تھوڑی واجب کیا ہے، یہ جا کے اللہ سے پوچھو کہ کیوں لڑکی پر 10 سال کی ایج میں واجب ہے اور کیوں تمہارے اوپر 15 کے بعد واجب ہے۔ تو اس کا جواب کچھ سمجھ میں آیا؟ ابھی میں نے ایک مثال دی تھی نا، بزم میں بلایا جاتا ہے صلاحیت دیکھ کے، بزم سے اٹھایا جاتا ہے صلاحیت دیکھ کے۔ جس عمر میں اسلام لڑکوں کو بچہ سمجھتا ہے، کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، اس عمر میں اسلام بیٹیوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھے آپ اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، اور وہ بھی کیسے ماحول میں اسلام نے بیٹی کو یہ مرتبہ دیا ہے۔ آپ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیے، قرآن پڑھیے کہ کیا برا عالم تھا بیٹیوں کا اسلام سے پہلے۔ ننگ اور ذلت کا سبب سمجھی جاتی تھی یہ بیٹیاں، زندہ درگور کر دی جاتی تھی یہ بیٹیاں۔ چنانچہ قرآن میں آیت موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو ان بے گناہ لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ ایک نمونہ سن لیجئے پھر واپس آتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اسلام سے پہلے بیٹیوں کا وجود ذلت کا سبب، ننگ کا سبب، آر کا سبب، زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ کسی نے 2 بیٹی دفن کی ہے، کسی نے 4 بیٹیاں دفن کی ہیں، کسی نے 6 بیٹیاں دفن کی ہیں۔ یہ حال ہے عربوں کا۔ بعد میں جب رسول اللہ آئے اور تبلیغ شروع ہوئی تو اس میں کچھ ایسے تھے جو ایکچول میں مسلمان ہو گئے، واقعی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت دور جہالت میں جو کرنا تھا کیا، اب پیغمبر کی جو ہدایت آئی تو مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے، کچھ ایمان اندر آیا تو اپنے کیے کا احساس ہونے لگا کہ یار یہ کیا کیا ہم نے۔ اس میں سے ایک واقعہ تفسیر نمونہ میں یہ داستان رکھی ہے۔ ایک واقعہ یہ کہ ایک شخص آ گیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہتا یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بالکل معاف ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی روایات ہیں، آیات ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ ہے قرآن میں، میرا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ اس پر چلتا 10-5 منٹ اور وقت بھی اب نکلتا جا رہا ہے۔ مسلمان ہوئے، اپنے آپ کو غلطی کا احساس ہوا، آ گیا پیغمبر کے پاس،
کہتا یا رسول اللہ بہت زبردست گناہ ہے میرا، معاف ہو جاؤں گا؟ پیغمبر نے کہا بالکل معاف ہو جاؤ گے۔ کہتا مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زبردست ہے، زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ باپ رے باپ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ حضرت نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ گن نہیں سکتا کوئی نا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بٹ میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ آخر میں عاجز آ کے حضرت نے کہا اچھا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت؟ اب رحمت کے آگے تو نہیں بول سکتا کچھ نا۔ ایک دعا ہے مفاتی میں مولا سے، اس میں حضرت نے یہ فرمایا یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چل رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی رحمت سے تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے، مگر میرا گناہ ہے بہت زبردست۔ پیغمبر نے کہا اچھا بولو کیا کیا ہے تم نے ایسا کہ اتنا بے چین ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک طولانی سفر پہ گیا 3-4 سال کے لیے، جب واپس آیا گھر تو دیکھا گھر میں 3 سال کی 4 سال کی بچی ٹہل رہی۔ پہلے میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہوگی کسی کی چلی جائے گی۔ جب رات ہو گئی اور وہ بچی نہیں گئی تو میں نے بیوی نے کہا یہ کیا بھائی؟ تو بیوی نے کہا تمہیں یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی؟ کہا کہ یہ وہی تو بچی ہے، اپنی بچی ہے۔ یہ حال ہے عربوں کا مزاج کا، کیا میری بیٹی ہے؟ کہا جی اپنی بچی ہے۔ وہ کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی مگر مجھے نیند بولیے نہیں آئی۔ ماں بیٹی تو سو گئی مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ آدھی رات کو میں اٹھا اور میں نے دھیرے سے ماں کے پہلو سے بچی کو اٹھایا، لے کے آیا، گڑھا کھودا، لڑکی کو لٹایا، اس میں ایک ہاتھ رکھا کہ بھاگنے نہ پائے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، مجھ کو ترس نہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ روایت کہتی ہے وہ جب سنا رہا تھا وسیم بھائی تو حضرت کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب وہ بیان کر چکا اب واپس چلیے، پیغمبر نے کیا کہا تھا اس سے؟ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی؟ اس پیغمبر نے جانتے ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا اٹھو، اٹھ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور یہاں بیٹھے لوگوں کو بھی شامل ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا ایک جملہ ہے جو شاید حضرت نے کہا تو اس صحابی سے ہے لیکن قیامت تک کا جملہ ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اٹھ جا یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور ان لوگوں کو بھی شامل کر لے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک قانون گویا پیغمبر نے بتا دیا، اگر چاہتے ہو خدا تم پر رحم کرے تو تم دوسروں پر رحم کرنا سیکھو۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جب آدمی استغفر اللہ کہتا ہے نا، استغفر اللہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، فرشتے ہنستے ہیں کہ فلاں آدمی سے تمہاری لڑائی ہوئی اس کو تو تم معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، مر جاؤں گا کمبخت کو معاف نہیں کروں گا، تو تم تو معاف کر نہیں پا رہے ہو اور خود چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، الہی توبہ و استغفر اللہ پڑھ رہے ہو۔ لہٰذا جو آدمی جتنا رحم دل ہوگا، جتنا دوسروں کو معاف کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوگا، اتنا ہی خدا کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوگی اور اس کو معاف کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اب آئیے میں آپ کو، تو یہ ہے اسلام سے پہلے، البتہ اس کے وجوہات ہیں، وہ یہاں موقع نہیں ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا لڑکیوں کو دفنانے کا اور کرنے کا۔
سنائیں آپ کو 5 منٹ لگے گا. صلوات بر محمد. پرانے زمانے میں عربوں میں سنا ہوگا آپ نے معمولی بات پر 40 سال جنگیں ہوتی تھی. تو اب جنگیں ہوئیں, کچھ ادھر سے اسیر ہوئے, کچھ ادھر سے اسیر ہو گئے. اچھا, جو اسیر ہوئے اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں, لڑکیاں بھی ہوتی تھیں. معلوم ہوا 30 سال 40 سال جھگڑا چلا, بعد میں یہ ہوا کہ اچھا مصالحت ہو جائے. اب جو سلو ہوئی تو قیدیوں کا جو ہے وہ لین دین, ہمارے قیدی تم واپس کرو, تمہارے قیدی ہم واپس کریں. اب معلوم ہے جب قیدیوں کی واپس آنے کی بات آئی تو 40 سال تک تو اس میں کچھ قیدی ایسی تھی جس نے دشمن کے قبیلے میں جہاں قید ہو گئی تھی شادیاں کر لی تھی, ان کے اولاد تھی, انہوں نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کا قبول نہیں کیا. اب یہ قبیلے والے کی ناک کٹ گئی کہ یہ اگر لڑکی نہ ہوتی تو آج ہماری اتنی بے عزتی نہ ہوتی. یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے. پہلے ایک نے مارا کہ نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ لڑکی رہے گی, نہ ذلت ہوگی. ایک نے مارا, 2 نے مارا, 10 نے مارا. پورا عرب کا یہی رسم بن گئی, رواج بن گئی. لیکن اس ماحول میں اسلام نے بتایا ہے بیٹی کی حیثیت کیا ہے, کیسے. نمبر 1 تو وہ پہلے عرض کر چکا کہ ایسے ماحول میں یہ بلا وجہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے دے کے واپس لیے اور بیٹی سے نسل چلا کے بتایا کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے, اسلام میں بیٹی کیا ہے. 1 اور 2, جب اللہ نے نبی کو بیٹی دی تو جتنا لوگ بیٹوں کا احترام نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ رسول اللہ اپنی اس بیٹی کا احترام کرتے تھے. چنانچہ جب یہاں سے تھوڑے 2-4 منٹ سن لیجئے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. دنیا میں نہ کوئی باپ ایسا مل سکتا ہے, دنیا میں نہ کوئی بیٹی ایسی مل سکتی ہے. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ, جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا آتی تھی پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے. یہ اس ماحول میں بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ اسلام میں بیٹی کیا ہے, بیٹا کیا ہے. اور نہیں ہے کہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے, جھکتے تھے. جناب فاطمہ کے اس ہاتھ کی پشت کو رسول اللہ چومتے تھے, اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ, پیغمبر اپنی جگہ پر ہٹ کے اپنی بیٹی کو بٹھلاتے تھے. روایت کہتی ہے جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے, جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو. ایک روایت کہتی ہے جب آیہ تطہیر نازل ہوئی نا, 1-2 دن کی بات نہیں ہے, مشہور روایت ہے 6 مہینہ, بعض کتابوں میں ہے 9 مہینہ. جب آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے روزانہ پیغمبر نماز صبح کے وقت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے, فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. روزانہ پیغمبر فاطمہ کے دروازے پر جاتے تھے, سلام کرتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کا داہنا ہاتھ, اپنا داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے. اور آخری فقرہ بس کر کے آگے چلوں, حد ہو گئی. کوئی یہ نہیں کہے گا دنیا کی جتنی مائیں ہیں وہ کس کی ماں ہوتی ہیں بتائیے؟ بیٹوں ہی کی تو ماں ہوں گی اور کسی. لیکن یہ واحد فقرہ ہے تاریخ میں کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بھائی 5 منٹ اس کو سن لیجئے تاکہ رسول اللہ کی محبت تو سن لی نا, بیٹی کی محبت باپ سے کیا ہے وہ بھی تو سنتے چلیے. صلوات اسی حدیث کے ذیل میں فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ بولیے اپنے باپ کی ماں ہے. کون سی عورت دنیا میں اپنے باپ کی ماں ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ ہمارے علماء نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے. میں نے جو بعض کتابوں میں پڑھا 10 یا 11 وجوہات اس کی بعض بزرگوں نے بیان کی ہیں کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس میں ایک آپ کو میں تھوڑا آسان کر کے اپنے حساب سے سمجھاتا ہوں.
ایک ایسا گھر کا تصور کیجئے جس میں صرف دو لوگ ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹی ہے، یا ایک باپ ہے دو بیٹی ہے، باپ ہے اور بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آدھی رات کو باپ کہیں سے آیا، دسمبر ہے، سخت ٹھنڈک ہے، لحاف سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ باپ نے ایک دو بار آ بیٹا، اے بٹیا چائے بنا دو گی؟ بٹیا کی آنکھ کھل گئی ہے، مگر ٹھنڈک اور دسمبر اور تھکان چھوڑو، ایک بار پاپا اور نہ پکارے تو صبح کہہ دیں گے اے پاپا جگا لیا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا گھر تصور کر لیجیے جس میں صرف بھائی بہن رہتے ہیں۔ آدھی رات کو بیچارہ بھائی کہیں کام وام سے آیا، آپا چائے بنا دو گی؟ یا مثلا چھوٹی ہے چائے بنا دو گی؟ آنکھ کھل گئی ہے، لیکن چھوڑو، ایک بار دو بار اور نہیں پکارتا، صبح کہیں گے اے جگا لیا ہوتا۔ یہاں تک تو اتنا تکلف ہے۔ ایک ایسے گھر کا تصور کیجئے جہاں صرف میاں بیوی رہتے ہیں، شوہر آ گیا آدھی رات کو اسی طرح سے، ارے کچھ سن رہی ہو، چائے بنا دو گی؟ تو اب آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لحاف بھی پلٹ اٹھتا ہے، کیا چائے 12 بجے رات کو؟ جہاں ابھی تک تھے ان لوگوں نے چائے نہیں پلائی؟ چلے آئے 12 بجے رات کو چائے پلا دو، چائے پلا دو، لیٹ جائیے چپ چاپ۔ انصاف سے بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ لیکن یہی لڑکی، یہی عورت جس نے باپ کے کہنے پر یہ کیا، بھائی کے کہنے پر یہ کیا، شوہر کو اس طرح، سال 2 سال کے بعد اسی بیٹی کو اللہ نے ایک اولاد دے دی، ہے نا؟ وہی ٹھنڈک ہے، اس سے زیادہ تکان ہے۔ رات کے 2 بجے بچے نے کروٹ بدلی، اماں کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، بیٹا کیا بات ہے، پیشاب کرو گے، دودھ پیو گے، بھوک لگی ہے؟ ہم نے کہا اچھا، ابھی پچھلے سال ابا نے کہا تب آنکھ نہیں کھلی، بھائی نے کہا تب آنکھ نہیں کھلی، ہم نے فریاد کی تب آنکھ نہیں کھلی، اب کیسے آنکھ کھل رہی ہے؟ تو ماں کا جواب کیا ہوگا؟ محبت تو پاپا سے بھی ہے، محبت تو بھائی جان سے بھی ہے، محبت تو تم سے بھی ہے، لیکن میں کیا بتاؤں، جب سے اللہ نے یہ گود میں بچہ دیا ہے، اس کی محبت کے آگے کسی کی محبت کچھ پتہ ہی نہیں چلتی۔ کچھ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جبکہ کیا ہے؟ دیکھیں رشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مردانہ رشتہ اور ایک زنانہ رشتہ۔ کیا مطلب؟ بھائی بہن کا رشتہ ہے، جنرلی بھائی اتنی محبت نہیں کرے گا بہن سے جتنی بہنیں محبت کر لیتی ہیں بھائی سے، یہ ایک فطری بات ہے۔ باپ بیٹی، جتنا بیٹی باپ سے محبت کرے گی اتنا باپ نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی، جتنا بیوی محبت کر لے گی اتنا شوہر۔ تو ایک بات یہ پکی ہے کہ زنانے رشتے زیادہ محبتی ہیں بنسبت مردانے رشتوں کو، لیکن اب ان زنانے رشتوں میں بھی فرق ہے، ایک بہن کا رشتہ ہے، ایک ماں کا رشتہ ہے، ایک بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا، ہے نا؟ ماں کا اولاد سے۔ ہو گئی بات؟ تو کیا طے ہوا کہ بیٹی کو محبت باپ سے ہے، بھائی سے ہے، شوہر سے ہے، لیکن جو محبت اولاد سے ہے وہ چاہ کے بھی نہیں ہو سکتی، نہ شوہر سے، نہ بھائی سے، نہ باپ سے۔ اس کا مطلب عورتوں میں جو رشتے ہیں اس میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ کون ہے؟ ماں کا ہے نا؟ اس کو جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب واپس آئیے رسول اللہ کی زندگی پڑھیے۔ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ دن تک دادا نے، پھر چچا نے پالا، چچی نے پالا، اس کے بعد ہاں ایک مدت تک جناب خدیجہ کا ساتھ رہا الحمدللہ، لیکن 5 سال کی تھی جناب فاطمہ کے، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب آ گئے مدینے، ماں کا پیار دیکھا نہیں۔ اب جو ازواج ہیں ان سے کہنے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کو کیا کیا برداشت کرنا پڑا ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ساری محبتوں کا ترسا ہوا پیغمبر، اللہ نے اس نبی کو فاطمہ کی شکل میں ایک بیٹی دی، اور جب بیٹی نے باپ سے محبت کرنا شروع کی، پیغمبر نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا،
پھر شاید پیغمبر کے دماغ میں آیا کہ میری بیٹی جتنا مجھ کو چاہتی ہے دنیا کی کوئی عورت مجھ سے وہ محبت نہیں کر سکتی. ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہی مجھ سے یہ پیار کر سکتی تھی. فاطمہ کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہوئی. پیغمبر نے تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، یہ فاطمہ بیٹی نہیں، محبت کرنے میں ماں کا درجہ رکھتی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے اتنا چاہتی تھی اپنے باپ کو، اتنا چاہتی تھی اپنے باپ کو کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی نا تو روایت کہتی ہے ایک لمحے کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سکون نہیں تھا. حتی اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. اپنے حسن حسین کو دیکھ کے بردار. روایت کہتی ہے حسن حسین پہ نظر پڑتی تھی، تڑپ کے پوچھتی تھی کیا ہوا، کہاں گئے وہ نانا، کہاں گئے وہ نانا جو تم کو کاندھوں پر بٹھلاتے تھے، جو تم کو لے کے چلتے تھے. ایک مرتبہ خود مولا ناقل ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن زہرا نے مجھ سے کہا کہ علی مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو، پیراہن دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا تھا. مولا کائنات لا کے کرتا سامنے رکھ دیا. روایت کہتی ہے بابا کا رسول اللہ کا کرتا دیکھا جناب فاطمہ نے اور غش کھا گئی. روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے پھر رسول اللہ کے کرتے کو ایسا چھپایا کہ زندگی میں بی بی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنا ہی روتی تھی کہ آ کے مدینے والوں نے شکایت کر دی کہ ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مشہور ہے نا، اتنی محبت شاید دنیا میں کوئی بیٹی اپنے باپ سے کر سکے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کی ہے. جناب بلال حبشی مؤذن رسول ہے نا، یہ جانتے چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کے رسول اللہ کے بعد. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا رسول اللہ، یہ باپ بیٹی کا پیار دیکھیا، باپ بیٹی کی محبت دیکھیے. بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک دن خواب دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کے چلے آئے. اللہ اکبر. بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا. اے بلال چلے جاؤ، ہمارے بچوں کی خیریت لے لو. بلال خواب سے بیدار ہوئے. بلال نے پلان بنایا مدینے جانا ہے. مدینے والوں کو اطلاع مل گئی مؤذن رسول آ رہے ہیں. مدینے والے استقبال کو گئے، بلال کو لے کے آئے شہر. راستے میں اتفاق سے مولا سے ملاقات ہو گئی. سیم جملہ جو خواب میں رسول اللہ نے کہا تھا نا، مولا نے بھی کہا. کیا بھیا بلال سب نے چھوڑ دیا یار، تم بھی چھوڑ کے چلے گئے. بلال نے پھر صفائی دی نہیں مولا نہیں ہو سکتا ایسا، بس پیغمبر کے بعد دل نہیں لگ رہا تھا. مولا فرماتے اچھا بلال ایک کام کرو، فاطمہ تم کو بہت یاد کر رہی، گھر چلے جانا، بہت یاد تم کو کر رہی تھی. بلال تیزی کے ساتھ آئے، دق الباب کیا. کون؟ میں بلال مؤذن رسول. اندر سے آواز آئی بلال جفوتنی، تم نے ہمارے اوپر جفا کی بلال. بلال تڑپ گئے. ارے بی بی آپ پر جفا کون کر سکتا ہے؟ بس بات یہ ہے کہ آپ کے بابا کے بعد دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے چلا گیا تھا مدینہ چھوڑ کے. فرماتی ہیں بلال اس سے اندازہ ہوگا فاطمہ کی شخصیت کیا ہے. فرمایا بلال بہت دن ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی ہے. بلال کا جواب سنیں گے آپ؟ بلال نے کہا بی بی میں نے طے کر لیا تھا کہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کے کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ آپ کی بات نہیں ٹل سکتی. روایت کہتی بلال گلدستہ اذان پر آئے. یہ بیٹی کی محبت باپ سے سنی. بلال گلدستہ اذان پر آئے. اللہ اکبر. جناب زہرا سلام اللہ علیہ دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئیں، ڈیوڑی کے پاس.
جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، بی بی کے نظروں کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا کہ ایسے میرے بابا تیار ہوتے تھے، ایسے جو ہے وضو کرتے تھے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کی نظروں میں باپ کا سارا منظر گھوم رہا ہے۔ روایت کہتی جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب تک کسی نے جا کے چلا کرے بلال چپ ہو جا، اے بلال خاموش ہو جاؤ، فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تو بعد میں جب ہوش آیا تب سمجھ میں آیا کہ بی بی کو غش آیا تھا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کتنی محبت ہے پیغمبر کو فاطمہ سے، اپنی بیٹی سے، اور بیٹی کو اپنے باپ سے۔ لیکن جب آپ یہیں سے بس تصور کیجئے، مجلس میں نے تمام کر دی، کہ جب جناب فاطمہ کو باپ سے اتنی محبت ہو کہ باپ کو بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا جھلکنے لگے، جو بی بی اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہو اس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جاتے جاتے وصیت کر کے گئیں، اسماء جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں صاحب، آپ وہ منظر دیکھیے۔ وہی تو میں نے کہا نا، جب باپ سے اتنی محبت ہے تو اولاد سے کتنی محبت ہوگی۔ بات مدینے کی نہیں ہے، بات اپنے انتخاب۔ 2 جملے ختم و دعا، سب چلے گئے، مولا اکیلے ہیں۔ عاشور کے دن لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب امام گھوڑے سے گر پڑے، سنا ہے نا۔ اب جو روایت کہتی ہے وہ 2 منٹ سن لیجئے اور ختم و دعا۔ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام گر پڑے نا تو کچھ دیر تک تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے یہ لوگ کہ امام حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ مزاج دیکھیے، لیکن ہیبت ایسی تھی مولا کی کہ کوئی قریب جانے کی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے۔ تب تک ایک ملعون کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہ کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ آیا امام کے قریب تھوڑا سا اور خیمے کا رخ کر کے چلاتا، ارے یار تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ کہتے جیسے ہی اس یزیدی نے یہ آواز لگائی، امام حسین علیہ السلام جن کی یہ عالم تھا، کہتے ہیں کوہنیوں پہ ٹیک کر کے امام حسین اٹھنے لگے۔ فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرے اور ختم و دعا۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ روایت کہتی فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ چھری چلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا بھی ایک قاعدہ، قانون اور اصول ہے۔ پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے، سوکھا گلا، کند خنجر۔ روایت کہتی 12 مرتبہ چھری پھیری ہے۔ گلا جب جدا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ کربلا جائیے، مولا بلائیں، آپ کو ٹیلا دکھایا جائے گا۔ بتائے کہ یہی وہ ٹیلا تھا جہاں سے حضرت زینب امام کے منظر دیکھ رہی تھی کہ برداشت نہ ہو سکا، فرماتی ہیں چیخ کے یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ نے دیکھ لیا، تاریخ نے لکھ دیا۔ لیکن ایک منظر کربلا میں ایسا بھی ہے کہ جس کو نہ تاریخ دیکھ سکتی ہے، جب دیکھ نہیں سکتی تو تاریخ لکھ نہیں سکتی، نقل نہیں کر سکتی۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ جب شمر ملعون آقا کے جسم پہ سوار ہوا، گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اب تاریخ نہیں، روایت کہتی ہے آواز ہے علی حسین کی مدد کرو۔
پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا گیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کتشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید محمد انور نقوی ابن ناظم حسین نقوی صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔